بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اس نشست میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آیا جو پاکستان میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں یا جو قرضے دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ محفوظ ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کافی مسکنسیپشن ہے۔ اور الا ماشاء اللہ گزشتہ 6 ماہ سے ہمارے اکثر جو میڈیا پرسنز ہیں وہ یہ پیشن گوئیاں رات دن کرتے رہتے ہیں، اب 3 ہفتے کے ریزروز رہ گئے ہیں، اب 2 ہفتے کے رہ گئے ہیں، اب 1 ماہ کے رہ گئے ہیں۔ تو 6 ماہ میں وہ جو 1 ماہ والے تھے وہ ختم تو نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری صورت نہیں بتا رہے تھے کہ ایک طرف سے ریزرو جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں۔ سپیڈ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن جس حوالے سے نان اکانومسٹ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں، اس سے عام جو عوام ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ کے اسٹڈی کر کے پھر بتانا چاہیے۔ 1 مہینہ پہلے یعنی جنوری میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بانڈز تھے، جو لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، جو بانڈ میچور ہو رہے تھے، ان کی ادائیگی کی ہے۔ تو وہ جو بانڈز تھے وہ اکتوبر نومبر میں جو 100 روپے والا بانڈ تھا وہ 97 پہ مل رہا تھا، $100 والا تھا تو وہ یعنی 97% ان کی پرائس۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ تھوڑے سے اس کے بارے میں تشویش میں تو مبتلا ہیں، لیکن اوورآل وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں یہ پیسے مل جائیں گے، کیونکہ 2-3% تو لوگ جن کو جلدی پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ 2-3% تو کنسیشن پہ اپنے بانڈ جو ہوتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن 2-3% تو اگنوریبل ہیں۔ ادروائز اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے جو قرضے واپس کرنے ہیں، ہماری انٹرنیشنل فائنانشل مارکیٹ اس پہ مطمئن تھی۔ تو جب مطمئن تھی تو ان ہمارے بانڈز کا ریٹ زیادہ تھا، الحمدللہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ دے دیے، تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری نیک نامی ہوئی ہے۔ اگلے سال جو 2024 میں ہمارے بانڈ میچور ہوں گے، ان کی جس وقت ان بانڈز کی 97 روپیز پرائس تھی تو ان کی 47-48 تک گری ہوئی تھی۔ وہ بل صرف اس لیے گری ہوئی تھی کہ ہمارے بعض دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کر رہے تھے، اور ہمارے بعض نادان دوست بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے کہ بس جی ہم گئے، حالانکہ ذمہ داری کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایکچوئل بہت اگر ہم صاف گو بنتے ہیں تو پھر بھی ایکچوئل پوزیشن بتائیں، نہ کہ ایگزیجریٹ کر کے منفی پوزیشن بتائیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے بیرون ملک اور پاکستان میں رہنے والے سارے دوستوں کو، احباب کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسا قانوناً نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے اسے ادا نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے طاقتور جو قانون ہے وہ ہمارا آئین ہے، اور آئین کے مطابق جو ہمارے قرضے ہوتے ہیں وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، یعنی وہ ایکسپینڈیچر وہ ہوتے ہیں جو ہر صورت ہم نے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم قرضوں سے منکر ہو جائیں اور ہم قرضے ادا نہ کریں، حتیٰ کہ اسمبلی بھی چارج ایکسپینڈیچر پہ کٹ نہیں لگا سکتی۔ تو ہمارے جو قرضے ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستانی قانون اور خصوصاً ہمارا آئین ان کو تحفظ دیتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہماری سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے، اس سے حکومت کا تعلق نہیں ہے، کوئی بھی حکومت ہو، سول حکومت ہو، فوجی حکومت ہو، ایکس کی حکومت ہو، وائی کی حکومت ہو، اس نے بہرحال قرضے ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہیں۔ اس لیے ہمارے احباب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے جو ہیں ٹیکسز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 6,000 7,000 8,000 9,000 بلین روپے تک ان میں پوٹینشیل ہے۔ تو اتنے زیادہ پوٹینشیل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی سے ہم نے ارب 2 ارب 4 ارب روپیہ لیا ہوا ہوگا تو ہم اس کو ادا نہیں کریں گے؟ لہٰذا پاکستان میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جنہوں نے سیکیورٹیز خریدی ہوئی ہیں انٹرنلی یا ایکسٹرنلی، وہ بہرحال مطمئن رہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ نہ دی جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ رسک نہیں لے گی کہ وہ اپنی قوم کو بدنام کرانے کا داغ ہے وہ اپنے سر لے کہ جی فلاں حکومت نے اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرا دے دیا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے ہم نے پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت، تو کبھی بالکل ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور فیوچر میں بھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔